السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج چوتھی کلاس ہے۔ اس سے پہلے کی کلاسوں میں ہم نے 7 آیات کی تفسیر کا مطالعہ کیا۔ آج ہمیں تلک الرسل کی 8ویں آیت اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ تو روز کی طرح آج بھی ہم پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 260 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، جواب دیا ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جواب دیا ایمان تو ہے لیکن کیوں دیکھنا مجھے، لیکن میرے دل کو کی تسکین ہو جائے، یعنی دل کو اطمینان مل جائے، ٹھیک ہے۔ قَالَ فَخُذْ 4 مِّنَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کے ٹکڑے کر لو، 4 پرندے لو، اس کے بعد فَخُذْ 4 مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ، یعنی 4 پرندے لو، پھر ان کو الگ الگ کرو، ان کے ٹکڑے کرو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا رکھو، ثم ادعوهن، پھر انہیں پکارو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، یعنی پرندے۔ واللہ واعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ احیاء موتا کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ گزر چکا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھایا کس طرح سے انہیں موت دے دی، پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔
یہ 4 پرندے کون تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جب نام کے ساتھ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر کرتے ہیں۔ جب ذکر ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یہاں پر نام ذکر کرنے کا۔ اب واقعے سے کیا نصیحت ہے، اس میں کیا عبرت ہے، وہ لینا ضروری ہے۔ جس طرح سے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، یا اسی طرح سے ان کے بارے میں بھی واضح اختلافات ہیں کہ کس قوم کے لوگ ہیں، یا بعض لوگ ان کی تعداد کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو تعداد کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، ان چیزوں میں آپ لوگ نہ پڑھا کریں۔ تو یہاں پر بھی نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کون سے پرندے تھے، تو ان کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ 4 مختلف پرندے تھے، بس ان کو مانوس کر لے اور پہچان لے، تاکہ پکارنے پر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا انہیں پہچان لو، پہلے انہیں پہچان لو یہ کون سے پرندے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو پہاڑوں پر رکھو اور واپس بلاؤ، تاکہ آپ کو لگے کہ یہ وہی پرندے ہیں اور پہچان سکے کہ یہ وہی پرندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کے مسئلے میں شک نہیں کیا تھا۔ وہ ابراہیم نے جب ان پرندوں کو الگ الگ کیا، ان کے ٹکڑے کیے، ان کو مار دیا، پھر دوبارہ جب ان کو بلایا اور وہ پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کا ایک انہیں جو ہے زندہ مثال دی۔ اور اس آیہ کریمہ میں کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے شک ہوا احیاء موتا کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہوتا، مفسر کہتے تو یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے۔ کون؟ ہم لوگ شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے، یعنی پھر تو ہمیں بھی شک ہوتا ہے اس بارے میں، ہمیں تو پھر اس سے زیادہ شک ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کے بعد، ہمیں تو بالکل بھی شک نہیں۔ البتہ ابراہیم نے بس اپنے دل کے اطمینان کے لیے، کیونکہ اس کو دعوت دینی تھی، دل کے اطمینان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کیا۔ تو اس آیت میں اہم نکات یاد رکھنے کے وہ یہی ہے کہ احیاء موتا کا واقعہ کس پیغمبر کے ساتھ پرندوں کے بارے میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیا اس آیت کریمہ میں کیا ابراہیم کو دوبارہ زندہ ہونے میں شک تھا، وغیرہ وغیرہ، تو آپ اسی طرح سے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے چاہے اور بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ گو مثل الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح انبتت 7 سنابل، جس میں 7 بالیاں ہے، فی کل سنبلۃ، ہر کسی بالی میں، سنبلہ بالی، 100 حبہ، 100 دانے۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں، خاص کر جو ہے باہر علاقوں میں جب مکھی کو بویا جاتا ہے تو ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر ایک جو ہے اس کا ایک درخت بنتا ہے چھوٹا سا، ٹھیک، پھر اس میں 7 بالیاں ہوتی ہے، اس کی 7 بالیاں مطلب 3 4 7 ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ایک دانے کا کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے دانے بنا دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایک جو ہے ایک چیز خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس طرح سے بڑھا دیں گے، بلکہ اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ تو یہ نفاق نہیں، یہاں پر یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم، یعنی اگر یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، جس نے جہاد کے لیے خرچ کیا، تو اس کا پھر یہ معنی ہوگا کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صدقات نافلہ کی ہوگی۔ یعنی اگر یہاں پر مراد ہوگا جس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کا راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ فضیلت ہر اس صدقے، ہر اس خرچے کے لیے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ عام صدقات ہو، چاہے وہ صدقۃ الفطر ہو، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، اس سب کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، دیگر نہیں کی۔
اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا کی ذیل میں آئے گا، یعنی جس طرح سے حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیکی کو 7 گنا بڑھا دیتا ہے، 10 گنا۔ تو گویا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ گو اس کا مطلب اگر کوئی ہم نیکی کرتے ہیں اس کا اجر اتنا نہیں ہے جتنا اجر جو ہے ایک نیکی کا اجر 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب جو ہے عام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت و فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ کیوں اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، یعنی اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے اس کا یہ اجر ہوگا، تو کیونکہ جنگ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک سامان اور اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی، ٹھیک ہے، اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں ہو سکتے، تو اس لیے رقم پر ہی خرچ کرنے پر ہی سامان اسلحہ منحصر ہے، اسی لیے اس کی اتنی فضیلت ہے، کیونکہ جب سامان ہوگا تو تب ہی جا کر جو ہے جہاد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صدقہ کے پیچھے اپنے احسان کو نہیں جتاتے اور نہ ایذا دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو جو ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے ولا خوف علیہم ولا هم، اکثر جگہوں پر ہوتا ہے نہ خوف نہ غم، تو مفسرین علماء کرام نے بہت جگہوں پر اس کی تفسیر کی ہے، یہاں پر شاید ذکر نہیں ہے۔ خوف سے مراد ہوتا ہے یعنی گزرا ہوا کوئی پریشانی ہو، وہی خوف ہوتا ہے، اور حزن جو ہے حزن جو ہوتا ہے وہ گزرا ہوا غم ہوتا ہے جو پہلے سے ہی ہو، اور خوف مستقبل میں لاحق ہونے کا خوف ہوتا ہے، یعنی جس سے آپ کو آگے کوئی مصیبت آنے کی ٹینشن ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پچھلا کوئی غم ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ تو تفسیر میں کیا بیان فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی، اب اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بیان کی کہ اس کی فضیلت اتنی ہے، آپ نے ایک چیز خرچ کی، ایک دانہ خرچ کیا، جیسے کہ پھر اس میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، گو ایک خرچ کرنے کا ثواب 100 ثواب ملیں گے، تو یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہے جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب و محتاج کی عزت نفس مجروح ہو، وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے۔ تو گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی تبھی وہ فضیلت ملے گی، تبھی اتنا ثواب ملے گا جب ایک انسان خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلائے، چاہے وہ جہاد میں خرچ کرنے کی بات ہو یا وہ عام صدقہ ہو۔ وہ صدقہ کر کے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں میں نے فلانی دن آپ کو مدد کی تھی، میں نے اس دن آپ کو یہ کپڑے دیے تھے، میں نے آپ کو یہ مدد کی تھی، تو اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، نہ تو زبان سے نہ تو آپ کی آنکھوں سے وہ جو تحقیر حقارت ہونی چاہیے، آپ کہو گے اس کو کیا میں اہمیت دوں، یہ کون سا آ گیا عزت والا، اس پر تو میں خرچ کرتا ہوں، اس کا گھر تو میں چلاتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو صدقے کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے، وہ اجر ثواب تب ملے گا جب ہم جو ہے اپنے صدقے کو منن اور اذا سے پاک کرے، تکلیف اور احسان جتلانے سے پاک کرے۔ اس کے بعد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قول معروف، نرم بات کہنا، و مغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذا، جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی آپ نے صدقہ کیا پھر تکلیف دی کسی کو اپنی بات سے، تو اس سے بہتر ہے آپ اچھی بات ہی کرو، کسی کو معاف کر دو، واللہ غنی حمید حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا، یا دعائیہ کلمات، یعنی کوئی آپ کے پاس مانگنے آیا، آپ اسے کہیں گے اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے،
یعنی میرے پاس نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے نوازے۔ تو یہ کلمہ بہتر ہے کہ ایک انسان خرچ کر دے اس پر اور پھر حقارت کرے اس کی، پہلے اس سے کہے کیا مانگنے آ جاتے ہو روز روز، ٹھیک ہے، اور پھر خرچ بھی کر دے۔ اس سے بہتر یہ تھا وہ خرچ نہیں کرتا اور اس کے لیے اچھی کلمات کہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آئے، سائل آئے، تو اس کو مت ڈانٹو۔ نہیں دینا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ڈانٹنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو مفسر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس کو جواب دینا قول معروف ہے، اور مغفرت کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار، ٹھیک ہے، اور اس کی پردہ پوشی۔ یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی اچھی بات کہنا اور مغفرت کرنا۔ تو مغفرت سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس کوئی مانگنے آیا، آپ نے اس فقیر کی حاجت کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا، لوگوں کو نہیں کہا یہ مانگنے آتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو معاف کیا۔ اگر آپ دے کر خرچ کر کے بھی اس کی حاجت کو، اس کی غربت کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ معاف کرنے والے شخص نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبہ بات نکل جائے تو یہ چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سائل سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی اور جو ہے کے ساتھ پیش آنا جو ہے اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ وہ یہاں پر اس میں یہ واضح ہوا کہ اگر ایک آدمی جو ہے صدقہ نہیں کرتا ہے لیکن اس کی جگہ پر جو ہے اچھی بات کہتا ہے، سائل کی حاجت کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتا ہے، اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہے، وہ بہتر ہے اس صدقے سے۔ اگر ایک انسان صدقہ کرے، خرچ کر دے، اس کے بعد لیکن اس سائل کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرے، سائل کی حاجت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، سائل سے برے الفاظ کے ساتھ پیش آئے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اچھی بات کہے، کیونکہ وہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔